الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات پڑھیں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے مجالس میں آتے ہیں مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید انسان کو بہت ہی آسان سا مشورہ دے رہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ انسان جس چیز کا علم نہیں ہے اس سے پوچھو جسے اس چیز کا علم ہے۔ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر گمراہی کے راستے سے بچنا چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنے سوالوں کا جواب اس سے نہ پوچھا کرو جسے علم ہے۔ تو کل ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ کون سا علم لیا ہے، تو ہم نے کہا دو طرح کے علوم ہیں، ایک علم اکتسابی ہے، ایک علم لدنی ہے۔ علم اکتسابی وہ علم ہے جس میں خطا پائی جاتی ہے۔ مثلا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ یہ چیز کھاؤ اور 20 سال کے بعد تحقیق ہوتی ہے کہ یہی جو چیز میں کھا رہا تھا اسی سے کینسر ہوتا ہے۔ تو اس علم میں کیا ہے؟ خطا ہے۔ انجینئر ایک بلڈنگ بناتا ہے اور 1 سال کے بعد وہ بلڈنگ گر جاتی ہے کیونکہ اس کے علم میں خطا ہے۔ تو ہم نے کہا ہمیں وہ علم چاہیے ہدایت کے لیے جس علم میں خطا کا امکان نہ ہو، اور وہ علم ہے علم لدنی۔ اور علم لدنی کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے بھی سمجھ دی اوحی ربک الی النحل، وہ علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے کہ خدا نے شہد کی مکھی کو جب سکھا دیا یہ شہد کیسے بنانی ہے۔ دنیا کے پڑھے لکھے انجینئر تو غلطی کر سکتے ہیں پر شہد کی مکھی غلطی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ شہد کی مکھی کو کسی اور نے نہیں بلکہ تیرے رب نے پڑھایا ہے، تو جسے رب پڑھا دے اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے کہا جب شہد کی مکھی کو خدا پڑھائے جب وہ غلطی نہیں کر سکتی تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ غلطی کر سکتی۔ جس کے پاس علم کا ذرہ ہے اس میں غلطی نہیں ہو، جس کے پاس علم کا کمال ہو۔ تو علم لدنی جو ہے اس علم میں خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جس سے علم لینا ہے اس سے علم لینا ہے جس کے علم میں ذرہ برابر غلطی نہ پائی جاتی ہو۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اے مسلمانوں اگر علوم الہی کا کوئی شہر ہے تو میں مصطفیٰ ہوں، اور اس علوم الہی کا اگر کوئی دروازہ ہے تو مرتضیٰ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ شہر کی کچھ لوگ دیواریں بن گئے، دیواریں بھی بن گئے اور وہ سارا جہاں سے پانی گرتا ہے، لیکن دیوار بھی ہو کوئی چھت بھی ہو لیکن شریف وہی ہوتا ہے جو دروازہ کھڑکتا ہے۔ اسلام آسان ہے، مفتی نے اس کو مشکل بنا دیا۔ اسلام آسان ہے لیکن اسلام کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا۔ فرمایا شیطان کی ایک صفت ہے، شیطان کا لقب ہے امام المتعصبین و امام المتکبرین۔ شیطان تعصب پہ رہتا ہے اور تعصب کی فضا میں کبھی بھی علم والی بات نہیں ہوتی۔ چھٹے امام کا صحابی ہے، شاگرد بھی ہے،
یہ محفل میں بیٹھا تھا اور ایک مرتبہ ایک دہریہ آیا، اس نے کہا کہ میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا، تو اس امام کے شاگرد کو غصہ آیا اور اس کو تھوڑا ڈانٹا اس نے کہا اگر تو جعفر کا شاگرد ہے تو تجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے، کہا ابھی تو میں نے تجھ کہا ہی نہیں ہے، لیکن جب میں جعفر ابن محمد کے پاس جاتا ہوں میں بڑے سے بڑے سوالات کرتا ہوں وہ چپ کر کے سنتے ہیں، انہوں نے کبھی میرے ساتھ مجادلہ نہیں کیا، میری ساری باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا جواب دیتے ہیں کہ میرے سارے سوال لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اگر تو اس کا شاگرد ہے، یہ امام کا وتیرہ تھا، اور میں جب تیرے پاس دلیل ہے تو تجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی تمہیں آ کر یہ بھی کہے نا کہ شیعہ کافر ہے، اس پہ بھی غصہ نہ کرو، تو اگر میں کافر ہوں تو آپ مجھے مسلمان بنا، اگر کوئی یہ کہے شیعہ مشرک ہے اس پہ بھی غصہ مت کرو، کہ ٹھیک ہے اگر میں مشرک ہوں تو مجھے مسلم بنا، میں تیرے ہاتھ بھی چوموں گا، بتاؤ۔ لیکن آج کے مسلمان کا حال پتہ کیا ہے؟ کیونکہ اسے خود بھی نہیں پتا کہ اسلام ہوتا کیا ہے، اس نے بچپن سے جو سنا وہی ذہن میں بٹھا لیا اور اسی کے وجود میں تعصب پیدا کیا کہ آج آپ مولوی اور مفتیوں کی حالت دیکھتے ہو نا کہ ان کے اپنے بچے جب ان سے سوال کرتے نا مولانا شیعہ عالم نے یہ بات کی ہے تو فوراً جواب نہیں دیتے، کہتے لگتا ہے تو بھی شیعہ بن گیا ہے۔ جب بھی کوئی آپ اعتراض کرو، علمی اعتراض، کتابی اعتراض، حدیثی اعتراض، روایی اعتراض کی مولانا یہ تاریخ میں آیا ہے، اس کا جواب تو دیجیے، فوراً یہ مفتی کہتا ہے لگتا ہے تو شیعہ بن گیا ہے۔ ہم تو دور طارق جمیل صاحب نے بھی جب کہا نا کہ آج کے بعد علی کو مولا کہو تو نیچے کئی لوگوں نے کہا یہ بھی جس کو خود بنایا، ایک عالم کی پرسنالٹی بنانے میں بھی وقت لگتا ہے۔ تبلیغی جماعت کا شاید کوئی اجتماع ہو جس میں قبلہ طارق جمیل صاحب نہ جاتے ہیں، لیکن آج انہی قبلہ طارق جمیل صاحب پر پابندی ہے اپنے تبلیغی اجتماعوں پہ، یہ اس پہ پابندی نہیں ہے، یہ علی کو مولا کہنے کی پابندی ہے۔ اس میں کتنی توہین رسالت ہے اگر کوئی یہ کہے مولا کا مطلب دوست ہے، اس میں توہین رسالت ہے نا کہ ایک مرتبہ نبی کو اتنی نبی کی شان کے نبی کی جوتیاں بھی سر پر، میلاد النبی کے بھی جشن آئیں گے نا، جوتیاں بھی نبی کی سر پر، اس نبی کے مدینے کی گلیاں بھی میٹھی میٹھی، میٹھا میٹھا میرے محمد کا نام بھی میٹھا، محمد کی گلیاں بھی میٹھی، رسول کی جوتیاں بھی سر پر، اور کہے کہ میں خاک پائے مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، لیکن جب علی کی بات آئے تو نبی کو اتنا مسلمان گرا دے کہے نبی میرا دوست ہے۔ ترجمہ یہی ہوگا نا کہ بھائی اگر تم نے نبی کو دوست مانا، ہم نے تو نبی کو دوست نہیں مانا، ہم نے نبی کو آقا مانا۔
لیا. ان کے مولائی بننے سے ان کو بڑی جلن ہوئی, اپنے ہی مولوی کو اپنے اجتماع میں پابندی لگا دی. اور نیچے لکھتے ہیں یہ بھی شیعہ ہو گیا. محمد علی مرزا صاحب کچھ کہتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں یہ بھی ایجنٹ ہے. جواب کوئی نہیں دیتا. کتابیں تمہاری, حوالے تمہارے, حدیث تمہاری, راوی تمہارے, سب کچھ تمہارا, لیکن جواب پھر یہ بھی شیعہ ہو گیا. مولانا صاحب وہ بھی کچھ کہیں تو نیچے لکھتے ہیں یہ بھی شیعہ ہو گئے. ان کا اپنا جوان کوئی سوال کرتا ہے پھر بھی لکھتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا جہاں جہاں حق آتا ہے وہاں وہاں تجھے شیعہ یاد آتا ہے. کوئی سوال نہیں ہوتا کہ آپ سے کوئی سوال کرا تو یہ شیعہ ہو گیا. پتا چلا جہاں لفظ حق آئے, جہاں حق کی بات آئے, ہم تو الگ اعلان کرتے ہیں آؤ بیٹھو علمی بحث کرو, فضا بناؤ. ہم آپ کی مسجدوں میں آتے ہیں, آپ ہماری مسجدوں میں آؤ. علمی بحث کرتے ہیں. مسلمان حق کی تلاش کرتی ہے نا مسلمان, اور زیادہ نہیں. ایک حدیث کا مولوی اور مفتی صرف فیصلہ کرتے ہیں, ایک حدیث کا جو صحیح و سند حدیث ہے, مسلم اور بخاری کی حدیث ہے. کیا ہے مسلمان, اب شیعوں کو کافر کا یہ لوگ نہیں لگا. ہمارا فیصلہ تو آپ لوگوں نے کر دیا, لیکن آپ پہلے اپنا فیصلہ کرو. کہ رسول نے فرمایا میرے بعد میری امت میں 73 فرقے بنیں گے. مصدقہ مستند حدیث ہے کہ میرے بعد میری امت میں 73 فرقے بنیں گے, 72 جہنمی ہوں گے, ایک جنتی ہوگا. واللہ اگر اس حدیث پڑھنے کے بعد اگر کسی مسلمان کو نیند آتی ہے تو اس کا ایمان بچا ہوا نہیں ہے. انسان کی نیند حرام ہونی چاہیے تو اس حدیث کے پڑھنے کے بعد کہ وہ سوچے کہ میں کس فرقے میں ہوں. اب شیعہ کو کہا تو اس کے علاوہ بھی 4 فرقے ہیں, تو ایک ہی ہم پہ ہوگا. سب ہو سکتے ہیں. رسول فرماتے ہیں کتنے فرقے ہوں گے, 73 فرقے ہوں گے. موسیٰ کی امت میں 72 تھے, عیسیٰ کی امت میں 72 تھے, لیکن فرماتے ہیں میری امت میں 73 ہوں گے. تو اے مسلمان تجھے نیند کیسے آتی ہے جبکہ تجھے پتہ ہی نہیں تو کس فرقے والا ہے. یہ رسول اللہ کر رہے ہیں. تو فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. انسان اگر علم لینا ہے تو سوال کر, لیکن سوال اس سے کر جس کے علم میں خطا نہ ہو. ہم نے سب کے علوم میں سب کے کردار میں خطا دیکھی, لیکن ہمیں علی کے نہ کردار میں خطا نظر آئی, نہ علی کے علم میں خطا نظر آئی. لہٰذا ہم نے نبی کے بعد علم اس سے لیا جس کا علم رسول کی طرح تھا. کہ وہاں فرماتے ہیں مجھے رسول نے علم ایسے دیا کر نہ سکتا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا. میں نے ایسے علم میں رسالت حاصل کیا. اور کسی جوان نے گھبراہٹ میں آ کر کہا کہ مولانا اتنے بڑے بڑے جلوس نکلے اور ہمیں کافر کافر کہا گیا. تو میں نے کہا گھبرانا نہیں, یہ قابل غصہ نہیں ہے, قابل رحم و ترس ہے. تو تعجب کر کے مولانا وہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ قابل رحم ہے. میں نے کہا دیکھو غصہ کس پہ کیا جاتا ہے, کہ مولانا کس پہ کیا جاتا ہے. میں نے کہا تم کسی گھر میں جاؤ اور گھر کے پنجرے میں کبوتر بند ہو, سوری گھر کے پنجرے میں طوطا بند ہو, اور جیسے گھر میں داخل ہو جاؤ وہ طوطا تجھے گالیاں دے, وہ طوطا تجھے کافر کافر کہے, کیا اس طوطے پہ غصہ کرو گے؟ کہ نہیں مولانا. میں نے کہا کیوں؟ کہ طوطے کا تو قصور نہیں ہے, جس نے سکھایا ہے اس کا قصور ہے. میں نے کہا یہ جتنے تجھے کافر کافر کہے یہ سارے طوطے ہیں. طوطے کا اپنا دماغ نہیں ہوتا, یہ اپنے مدرسوں میں یہ طوطے بناتے ہیں. بس جو سکھایا اسے رٹ لو. آج تک رسول نے نہیں کہا تھا کہ حافظ قرآن بنو یا بناؤ. اس زمانے میں لوگوں نے قرآن یاد کیا کیونکہ قرآن کتابت میں نہیں تھا. بارہا قرآن سمجھو. مسلمان کا اس طرح کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے, اور شیعوں پر الزام لگا شیعوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے.
اگر ہمارے اندر حافظ قرآن نہ بھی ہونا پر قرآن سمجھنے والے بہت ہیں. خوارج حافظ قرآن تھے پر علی کے مقابلے میں. اہل بیت کی گردنوں پہ تلواریں چلانے والے تو ان کو قرآن یاد نہیں تھے. فرمایا قرآن فہمی ضرور ہے. رسول فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن انہیں پہ لعنت کرتا ہے. کیونکہ قرآن رکھنے کے لیے ہے, قرآن ہے سمجھنے کے لیے. اگر قرآن تیری زندگی میں رنگ لا رہا ہے تو قرآن تجھے فائدہ دے گا. تو اے مسلمان فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر کسی شے کا علم نہیں ہے تو اس سے پوچھو جسے اس شے کا علم ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزان محترم, شکر خدا ہے کہ اللہ نے کا غلام بنایا. علی اور آل علی کا غلام بنایا جو در علم کا در تھا. اب جو اس در پہ نہیں آیا وہ اس کا نصیب ہے. لیکن سوال یہ ہے جو در علی پہ آ گیا اس نے اس در سے کیا لیا؟ ایک بندہ ہے مولا علی کو نہیں مانتا, ایک آدمی ہے مولا علی کو مانتا ہے. اب جو نہیں مانتا اور جو مانتا ہے دونوں میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا. ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے, ایک نہیں پڑھتا. تو جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی میں اس کلمے کا رنگ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو اگر رنگ نظر نہیں آتا اس کا مطلب اس کلمے نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. تو جب تک مجھے کچھ نہ ملے, وہ روحانی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم ہیں لفظوں کے پجاری. کس کے پجاری؟ لفظوں کے پجاری. شیعہ صرف لفظوں پہ لڑتے ہیں, مفاہیم پہ نہیں جاتے. مثال دے رہا ہوں, سیدھی سادھی مثال جو ہم سے ریلیٹڈ ہے. کہ مثلا اعلان ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے علامہ صاحب خطاب کریں گے. اب کسی کو نہیں پتا علامہ ہے کیا, نام ہم نے رکھ لیے. علامہ خمینی بھی علامہ نہیں ہے. آج تک نہیں سنا کوئی کہ علامہ خمینی. آج تک نہیں سنا ہوگا علامہ بہجت, علامہ سیستانی, علامہ خوئی نہیں سنا. علامہ مجلسی سنا ہوگا, علامہ امینی سنا ہوگا, علامہ حسن زادہ عاملی سنا ہوگا. کیوں وہاں پہ ہر کسی کو علامہ نہیں کہا جاتا, لیکن یہاں ہر دو مجلسیں پڑھنے والا علامہ ہے؟ کیوں؟ جب لوگوں کے پاس علم نہ ہو, بس لفظ ہو. ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ انگریزوں نے پہلے روڈ بنایا, پھر گاڑی بنائی. ہم نے پہلے گاڑی منگوائی, پھر روڈ بناتے رہے, ابھی تک بن رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ چیزیں پہلے آ گئی. لفظ علامہ پہلے آ گیا, پتہ نہیں علامہ ہے کیا. الف کے علامہ بہت ہے ہمارے پاس, عین کے علامہ بہت کم ہے. علامہ اسے کہا جاتا ہے جس نے کم از کم 70 کتابیں لکھی. اسے عربی میں علامہ کہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ لفظ ہے لیکن معنی کا پتہ نہیں. ہمارے پاس لفظ ولایت آ گیا ہے لیکن پتہ ہی نہیں ولایت ہے. ہمارے پاس لفظ تبرہ آ گیا ہے, لفظ لعنت ہم سیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ لعنت ہوتی کیا ہے. جس پہ بھیج رہا مجھ پہ جا رہی ہے یا خود پہ آ رہی ہے؟ بالکل ہمیں لفظوں کا نہیں پتا. تو فرمایا جب تک الفاظ کے مفاہیم کو نہیں سمجھو گے, کبھی شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, یہی سورہ حمزہ پڑھتے ہو, اس میں ایک لفظ ہے نا اهدنا الصراط المستقیم, کل بتایا تھا نا کہ یہی اهدنا الصراط المستقیم. اگر بندہ صرف لفظ تک پہنچے, لفظ مجھے کچھ بھی نہیں دیتا. اگر میں صرف لفظ ادا کرتا رہا, مثال کے طور پہ مسجد میں مسلمان چلا جائے پوری رات کے طرح اللہ اللہ اللہ, کیا ملے گا؟ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ مسجد میں اللہ اللہ کرے, اس اللہ کو میدان کربلا میں لے کر نہ آئے. مولا حسین سے آل رسول سے دشمنی کیا تھی؟ کیونکہ آل رسول گھروں میں بیٹھ کر صرف ذکر خدا نہیں کرتے تھے,
نظام مصطفیٰ کی بات کرتے تھے جس نظام کو رسول لائے تھے. بعثتُ میں مبعوث ہوا لأتمم مکارم الاخلاق تاکہ معاشرے کو اخلاق کی بلندیوں تک پہنچا. لیکن یہ مسلمان سوچے کہ رسول کے جانے کے بعد رسول کے منبر پہ شراب پی جا رہی تھی. رسول کے جانے کے بعد مسلمان کا اخلاق اس نقطے پہ پہنچا تھا کہ صحابی کو مارا. عمار کو قتل کیا گیا, حجر بن عدی کو قتل کر دیا گیا. مسلمان کا اخلاق یہاں پہنچا ہے کہ جنگ جمل میں اپنے آپس میں کھڑے ہیں. اخلاق یہ پہنچا ہے کہ جنگ صفین میں قرآن کو نیزوں پہ رکھا جاتا. یہ معاشرہ رسول تجھے دینا چاہتے تھے. یہ وہ انقلاب محمد مصطفیٰ تھا جو دنیا کو دکھانا چاہتے تھے. ایک وہ مصطفیٰ ہے جو بیٹی کا اتنا احترام کرے کہ معاشرہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرے, لیکن مصطفیٰ اسی معاشرے میں اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو. یہ تھی اخلاق کی بلندی کہ جس معاشرے میں امیری اور غریبی میں فرق ہو, جس معاشرے میں رنگ و نسل میں فرق ہو کہ تو کالا ہے میں سفید ہوں, میں آقا ہوں تو غلام ہے, اور اسی معاشرے میں رسول نماز میں ایک صف میں بٹھا کے مسلمان کو کہیں کہ مستحب ہے کہ نماز کے بعد مصافحہ کرو تاکہ تیرا سفید ہاتھ بلال حبشی کے کالے ہاتھ سے مل جائے, تیرے وجود سے تعصب ختم ہو جائے. تو جب اسی عرب کے امیر نے جب نماز کی صف میں آ کر بیٹھا اور اس کے ساتھ پھٹے ہوئے کالے لباس میں غریب اپنی غریبی میں اپنے ایمان کو جب لا کر بیٹھا اور اسے اپنے کڑک لباس پہ فخر تھا, تو ایک مرتبہ اس نے اس غریب کو دیکھ کے اپنا چہرہ خراب کر دیا. رسالت باب نے جب اس کے عمل کو دیکھا تو فرمایا چہرہ کیوں بگاڑا ہے؟ کہ تجھے ڈر ہے کہ کہیں غریب تیرے ساتھ بیٹھے گا تیری امیری اس کے پاس نہ چلی جائے, یا تجھے ڈر ہے کہ غریب کے بیٹھنے سے اس کی غریبی نہ تجھے لگ جائے. یہ سمجھ گیا کہ رسول کو غصہ ہے, کہنے لگے اللہ کے رسول معافی چاہتا ہوں, عادت نہیں تھی غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی, تو اگر آپ کہیں تو میں اپنی آدھی دولت اس کو دے دوں. رسول نے اسے دیکھا کہ اس کی آدھی دولت چاہیے, کہ یا رسول اللہ جب اس کی پوری دولت نے آپ کے چہرے پہ غصہ لا دیا, آدھی میں کیا کروں؟ تو اے مسلمان, وہ معاشرہ جو رسول تجھے دے کر کہتے ہیں, بتا وہ معاشرہ کہاں گیا؟ کیوں تجھے معاشرہ نظر نہیں آتا؟ کیوں وہی اخلاق مصطفیٰ تجھے کربلا میں حسین کی زندگی میں نظر آتا ہے؟ کیوں وہی اخلاق مصطفیٰ تجھے علی کی زندگی میں نظر آتا ہے؟ کیوں وہی دعائیں اور التجائے پروردگار عالم سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین کی دعاؤں میں تجھے نظر آتا ہے؟ طارق جمیل کہتے ہیں میں جب زین العابدین کی دعا پڑھتا ہوں تو پوری رات روتا ہوں, ایسے خزانے زین العابدین لوگوں کو دے کر. کیونکہ اگر محمد تجھے نظر آئے گا تو انہیں 12 کی شکل میں نظر آئے گا. محمد کا اخلاق تم کہیں بھی مجھے نہیں دکھا سکتے سوائے اہل بیت رسول سے, یا ان سے جنہوں نے اہل بیت کے در کی نوکری کی. کہ کسی کا نام سلمان ہے, کسی کا ابو ذر ہے, کسی کا مقداد ہے, کسی کا مالک ہے. وہی اخلاق کے علی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ بازار سے گزر رہا تھا اور یہ جوان تھا اور جوانی میں اکڑ ہوتی ہے. چلتے چلتے اس کے سامنے ایک پیر مرد اور بزرگ آیا اور اس کا کاندھا سے ٹکرایا. اس نے دھکا دے کر کہا اندھے ہو کیا دیکھ نہیں رہے؟ وہ بزرگ جا کے زمین پہ گرا. یہ پھر اپنی جوانی کے اکڑ میں آگے بڑھا. آگے جا کر کسی نے روکا کہ تجھے پتا ہے تو نے کس کو دھکا دیا ہے؟ کہ کون تھا؟ ایک بوڑھا تھا. کہ یہ بوڑھا شیر تھا. کہ کون ہے؟ کہ علی کے لشکر کا سپہ سالار تھا. کہ کون؟ کہ مالک اشتر تھا. یہ سن کے اس کے بدن میں کپکپاہٹ آ گئی. لشکر کا مالک سپہ سالار ابھی آئے گا, مجھے لے کر جائے گا. یہ فوراً پیچھے دوڑا تاکہ مالک اشتر سے معافی مانگنے سے پہلے کہ مالک کے فائر کاٹ دیں. تو یہ مالک کے پیچھے گیا اور دیکھا مالک مسجد کی طرف روانہ ہوئے. اس نے کہا اور اچھی بات ہے, مسجد میں تھوڑا دل میں رحم ہو جائے گا. مالک نماز میں مشغول ہوئے. اس نے کہا اور اچھا ہے, نماز کے بعد معافی مانگوں گا.
مالک کی نماز ختم ہوئی، آگے بڑھا تاکہ معافی مانگے، فوراً دیکھا مالک سجدے میں چلے گئے اور رو کر کہنے لگا اے خدا آج جس جوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی مالک نے اس کی خطا کو بخش دیا، تو مالک کی خطاؤں کو بخش دیا۔ یہ وہ اخلاق علی تھا، یہ وہ رفتار علی کے نوکروں کی رفتار ہے۔ اس کی آپ کہتے ہیں علمی بندہ ہونا، علمی بندہ۔ میں نے ایک کلپ ابھی سوشل میڈیا میں چلا کہ میں نے کہا جب بھی اصحاب آپس میں لڑے تھے تو مسلمان طوطا مسلمان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ خطا اجتہادی تھی۔ کیا تھا؟ بھئی آؤ بیٹھو میرے ساتھ بات تو کرو، خطا اجتہادی کہ میں تجھے بتاؤں خطا اجتہادی ہوتی کیا ہے، لفظ یاد کروا دیا کیا خطا اجتہادی۔ دوسرا لفظ جو بہت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ ابھی اس کے کنیکٹڈ میں آؤں گا، خطا اجتہادی۔ خطا اجتہاد دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ خطا غلطی، اجتہاد یعنی وہ غلطی جو اجتہاد میں کی۔ اب یہی تصور شیعوں کے پاس بھی ہے۔ کسی نوجوان نے کہا مولانا پھر اس کا جواب کیسے دیں، حالانکہ یہ تصور ہمارے پاس بھی ہے۔ کس طرح آپ کو بتاؤں؟ مثلا ایک بندہ آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتا ہے، ایک بندہ مثلا آغائے فاضل برقرانی کی تقلید کرتا ہے، ایک مثلا آغائے سید علی خامنی کی تقلید کرتا ہے۔ تو مثال دے رہا ہوں، جسٹ مثالیں دے رہا ہوں، مسئلہ مت سمجھیے گا، مثال سمجھیے گا۔ مثال کے طور پہ آغائے سیستانی نے کہا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ اپنا سر پانی میں ڈالے تو روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ اور مثال دے رہا ہوں، آغا فاضل نے کہا، مثال دے رہا ہوں، آغا فاضل نے کہا نہیں بھائی روزے کی حالت میں سر بھی پانی میں چلا جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ دو فتویٰ ہیں ڈفرنٹ، ایک بندہ کہتا ہے باطل ہو جاتا ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے باطل نہیں ہو جاتا۔ سوال یہ ہے کہ دونوں نے فتویٰ کہاں سے لیا؟ معصومین کے کلام سے لیا۔ مجتہد کیا کرتا ہے؟ معصومین کی جتنی روایت، یہ روایت ایک معصوم سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کا طریقہ 7ویں امام سے بھی ہے، 8ویں امام سے بھی ہے، 5ویں امام سے بھی ہے، 6ویں امام سے بھی ہے۔ اب اسے ساری روایتوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، اکٹھا کرنے کے بعد پھر تمام تر روایتوں کو دیکھ کے فتویٰ دینا پڑتا ہے۔ روایتوں میں دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ کہیں راوی بیچ میں جھوٹا تو نہیں تھا، کہیں مغلظ تو نہیں تھا، راوی کا حافظہ کتنا تھا، ایسا تو نہیں معصوم سے سنا بیچ میں آدھی چیز بھول گیا۔ تو 4-5 معصومین کے کلاموں کو جمع کر کے نتیجہ نکال کے وہ فتویٰ دیتا ہے کہ مجھے معصوم کے کلام سے یہ سمجھ میں آیا کہ مثلا آپ کا روزہ پانی سر میں ڈالنے سے باطل ہو جاتا ہے، دوسرے نے کہا نہیں مجھے معصوم کے کلام سے یہ سمجھ میں آیا کہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو تاکہ آپ کا ذہن واضح ہو جائے۔ 7ویں امام کے زمانے میں وزیر تھا ایک ہارون کا بڑا قریبی، جو امام کی اجازت سے وہاں کام کرتا تھا۔ امام نے کہا ایک شرط میں اجازت ہے کہ اگر میرے شیعوں کی مدد کرو گے تو کام کرو گے، لیکن اگر ہمارے چاہنے والوں کی مدد نہیں کرو گے تو ایک دن بھی کام کرنا تیرے لیے حرام ہے۔ تو اس کے پاس اچانک زندان سے خط آیا اور خط میں لکھا تھا آج کے بعد وضو اس طرح کرو، آج کے بعد وضو اس طرح کرو، کس طرح کرو؟ جس طرح آج اہل سنت کے برادران